آپ سابق مشرقی پاکستانی ہیں، آپ کے بھی خیالات ہیں. دسمبر کا مہینہ ہے، 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا. اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ ملک کیوں ٹوٹا؟ میں 1953 میں پیدا ہوا تھا اور 1968 میں نے میٹرک امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد راجشاہی میں کالج میں پڑھ رہا تھا، انٹیمیٹ کالج میں. اس کے مطلب کہ تعلیم کے دوران الیکشن ہوئے 7 دسمبر کو، قومی اور صوبائی انتخابات 70 میں. میرے والد صاحب نے دیکھا کہ حالات یہاں اچھے نہیں ہیں. میں وہاں مشرقی پاکستان ایشڈی میں رہتا تھا، ریلوے کالونی تھی، والد صاحب ریلوے ملازمت کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے تعلیم کنٹینیو کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد بھیج دیا. لیکن اس وقت جو حالات وہاں پہ تھے، جو بنگلہ عوامی لیگ کے جب جلسے ہوتے تھے اور اس میں جب جے بنگلہ کے نعرے لگتے تھے، تو اس سے میرے والد صاحب یا میری والدہ یا میری نانی وہاں اس وقت رہتی تھیں، وہ بڑی خائف تھی اور بہت زیادہ ان کو تھا، میرے والد صاحب کو تھا کہ یہ حالات بڑے خراب ہوں گے. میں اسلام آباد بھیج دیا گیا. آپ کو کیسا لگتا ہے آج 30-40 سال بعد؟ آپ کو یاد آتا ہے اپنا؟ ہاں بالکل یاد آتا ہے مجھے، اپنا کالج بھی یاد آتا ہے، راجشاہی جہاں گورنمنٹ کالج. کوشش بہت کی جانے کی، لیکن بنگلہ دیش کے جو مطلب اس وقت حکومت ہے وہ ویزا دینا نہیں چاہتی، بلکہ میں نے ٹرائی بھی کیا. انڈین کاؤنسلیٹ میں یعنی بنگلہ دیشی کاؤنسلیٹ سے بات بھی کی خیابان شہر میں. میں نے بنگلہ میں کہا بھی کہ میں تو وہاں پیدا ہوا ہوں، مجھے ویزے کے لیے کوئی کاغذات کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں، پھر آپ کو کاغذات چاہیے ہوں گے. مطلب وہ حکومت وہاں کی جو ہے وہ اس وقت عوامی لیگ بیسڈ گورنمنٹ ہے، وہ مطلب وہ ویزا دینا نہیں چاہتی ہے. آپ لیکن کے یہ کہ خیال میں اصل وجہ کیا تھی ملک الگ ہونے کی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ مطلب یہ کہ ان کے مطلب بنیادی حقوق کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان سے بات چیت نہیں کی گئی، میرٹ کا قتل عام ہوا وہاں پہ، اور یہ وجوہات تھیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اصل زبان اردو اور بنگلہ کے مسئلے پہ یہ اس کی بنیاد پڑی، دلوں میں قدورتیں ہاں بڑھی؟ دلوں میں مطلب کچھ تھی قدرتیں تھیں، لیکن مطلب بہاری جو اردو بولنے والے لوگ تھے وہ ایک اتنی خاص میجورٹی میں نہیں تھے کہ مطلب وہ ایک مطلب یہ کہ ان کے لیے کوئی بنگلہ دیش کے لیے تھریٹ تھے، ایسا نہیں تھا. وہ اپنی نوکریاں کر رہے تھے، بیشتر ملازمت ریلوے کے ملازم تھے، TNT میں ملازمت کرتے تھے، ملازم پیشہ لوگ تھے، اور ان کا اتنا کوئی خاص مطلب کوئی سیاسی دخل نہیں تھا. مطلب وہ ایک مطلب مزدور ٹائپ کے پیشہ ور لوگ تھے، اپنا نوکری کر رہے تھے وہ، اور پاکستان کے حامی تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے پرو میں آپ کے پاکستانی. خیال میں نئی نسل کو اگر سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ ملک دو تھے اور ایک ٹوٹ گیا، الگ کیسے ہوا، تو کم سے کم جملوں میں آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپن؟ ایگزیکٹلی جو ہیپنڈ ہوا وہی ہوا کہ مطلب یہ کہ عوامی لیگ ایک سنگل میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے بنگلہ دیش کے 70 کے انتخابات میں نمودار ہوئی تھی. ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اس وقت جو پاکستان کے مطلب جو سیاسی افق میں جو لوگ مطلب نمودار ہوئے، انہوں نے ان کے بالکل ان کی مطلب یہ کہ سیاسی ان کی مطلب اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کی سیاسی جو ہے ان کی میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کی مطلب میرٹس کو تسلیم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت مفلس، غریب، طوفان، سیلاب میں گھرا ہوا اور پاکستان پہ ایک بوجھ تھا. کیا ایسا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا یہ بالکل ان غلط کی ہے، کچھ غلط ہے. کنٹریبیوشن تھی سائیکلون ملک آتے چلانے تھے، میں؟ وہ ایک مطلب کہ وہ ایک مطلب ارضی اور سماجی آفات کے طور پہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اب اس پہ بھی کام ہو سکتا تھا سائیکلونک. اگر ہم اب تک کوئی مطلب سائنسی اصطلاح میں اگر ہم کی کوشش کرتے سائیکلون سے بچاؤ کی روک تھام کرتے، یہ سب تو کام ڈیولپمنٹ آگے کرنے کا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہاں ترقیاں جو ہو رہی تھیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہے تھے، آگے چل کے ان پہ قابو پایا جا سکتا تھا. لیکن یہاں مثلا میں سیاست ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا. اچھا، یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا ریاض بھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو تم کو میرا انٹرویو پڑھنا، جی، اس میں نے بہت سے مسئلے ڈسکس کیا ہے. اچھا، اس مسئلوں کو امت اخبار میں، امت میں جو ہے نا، جی اس میں نے بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا، جیسے ملازمت. جی، ملازمت جو لوگ ہم لے کر آئے تھے نا، وہ انڈیا سے لے کر آئے تھے. ایسٹ پاکستان گورنمنٹ میں ہمیں بہت کم ملازمت ملا ہے. بالکل مطلب اگر TNT کی جھوٹ بھی نوکری تھی تو پرائیویٹ نوکری اس زمانے میں تھے، تو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے تھے. قدرے وہاں کے اردو اسپیکنگ جو نا مغربی پاکستان کے اردو اسپیکنگ سے زیادہ غریب تھے، وہ بہت زیادہ. اچھا، پولیٹیکل ہمارا کوئی نہیں. سب سے بڑا سیاسی عہدہ اگر میں شرقی پاکستان میں کسی بہاری نے حاصل کیا ہے تو وہ بلدیہ سید پور کی چیئرمین. 25 سال کی تاریخ میں صرف ایک صاحب MPA رہے ہیں، وہ پاروتی پور کے قمر الزماں
یعنی بہاری پاور میں نہیں تھے کبھی بھی؟ کبھی بھی سیاسی بھائی بہاریوں کی آبادی 1.5% تھی. 1.5% تھی. 1.5% بھی ایک کیلکولیشن ہے. 15 لاکھ آبادی تھی یا 7.5 کروڑ میں 15 لاکھ سے 16 لاکھ کی آبادی ہے. کیا ان کا یعنی بعض ضلع میں تو ایک چھوٹی 5-5 6,000 کالونی تھی. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بہاری ظلم کرتے تھے، وہ پاور میں تھے. اس کا جواب ہے، اس کا تو جواب میں نے بہت ڈیٹیل میں دیا کہ بھائی دیکھو نا، سب سے بڑے مطلب ایک پاکٹ جو تھا نا وہ سیدھ پور تھا جہاں 42,000 ووٹ کاسٹ ہوئے. وہ بھی ایم پی نہیں کرے. 1.5 لاکھ سے مطلب ڈاکٹر ذکر اللہ صاحب ایم پی ہوئے، معلوم 3 آدمی کو 42,000 ووٹ ملا. محمد پور میں میرپور کو ملا کے بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں آئی ہے. تو بہاری کے پاس تو زیادہ سے زیادہ بلدیہ کی چیئرمین شپ. تو علیحدگی پسند بنگالی بہاریوں کو کیوں مارتے تھے کہ یہ کہ پاکستان پاکستان کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا اور مسلم لیگ کے حامی تھے، پاکستان کے حامی تھے. انہوں نے پاکستانی کچھ پڑھے لکھے نوجوان، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو مولانا مودودی کے لیڈرشپ میں جماعت اسلامی بہاری جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں تھے. جنرلی وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، جو کہ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اچھا، کبھی بھی ساتھ ان کے نہیں رہے. اسدیت مغربی باتوں میں مشرقہ اسدیت کے جھگڑا تو شروع ہو چکا تھا نا. کچھ لوگ اس بیانیے پہ وہاں سیاست کر رہے تھے، لیکن ملازمتوں میں پہلے تعصب آ گیا تھا. جو بھی ریلوے ملازم تھے وہ سب انڈیا سے مائگریٹ کیا تھا. انہوں نے پارٹیشن سے پہلے وہ ملازمت پکڑ لی تھی. کسٹم میں نوکری کرتے تھے، TNT میں. یہ ساری نوکریاں جو تھی یہ ساری پارٹیشن سے پہلے کی نوکری تھی. تو بہاری تو بے وقوفی میں مارے گئے وہاں بھی ان کو، اور یہاں بھی تسلیم نہیں کیا گیا اتنا. وہ تو کسی کے ہنگامہ کرنے کے لیے. اب یہاں جو ہنگامہ ہوتا ہے تو یہ جو گاڑیاں جلائی جاتی ہیں تو اس بیچارے نے مطلب ہے کہ وہ فرض کے لیے ختم نبوت کی تحریک چلی، تو جو گاڑی پہ بیچارہ سڑک پر اس کی گاڑی چلائی تو اس نے ختم نبوت کا آرڈیننس پاس کیا ہے یا اس نے آسیہ بی بی کو چھوڑا ہے، اس کا گاڑی لگا. یہی حال ہوا کہ غصہ اتارنے کے لیے ہم بہاری وہاں موجود تھے، ہم کو غصہ اتار دیا. تو طارق بھائی کوئی پیغام دیجئے کہ اس سے کیا سیکھیں اور کیا مطلب آگے ہم سیکھ کے اپنے نئی نسل کو سمجھا سکتے ہیں؟ فیوچر جو ہے اس ملک کا فیوچر جو ہے وہ لائی کرتا ہے میرٹ کے اوپر. مطلب یہ کہ بھائی جو ریاض بھائی نے یہی کہا کہ مطلب تمام صوبوں کے مطلب جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کی مطلب پامالی نہیں ہونی چاہیے. ان کو باقاعدہ یہ پتہ چلے، ان کو میسج جانا چاہیے کہ ہم پاکستان کے مطلب جو اقتدار کے ایوانے ہیں اس میں ان کا بھی برابری کا شریک ہونا چاہیے. میرٹ کا قلقامہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وی ول موو فارورڈ. تھینک یو. تو ریاض بھائی ہم آئندہ بھی کوئی اس طرح کی نشست کریں گے جہاں یہ باتیں سامنے آئیں اور نئی نسل اس کو سنے، ویڈیوز فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور سمجھے، سوالات کرے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے، آپ کے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو.